ریح نکلنے کے باوجود نماز جاری رکھنا، کیا ریح خارج ہونے کی صورت میں شرمندگی سے بچنے کے لیے نماز جاری رکھی جا سکتی ہے؟ محمد عبداللہ: نہیں جی، نماز جاری نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ بغیر وضو آپ گویا کہ نماز کی صورت بنا رہے ہیں، یہ نماز کے ساتھ بہت زیادہ ایک قسم کی توہین ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ جب صف توڑ کے نکلیں تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیں ایسے کر کے، تو تاکہ یہ وہم ہو کہ شاید نکسیر پھوٹی ہے، اس وجہ سے یہ شخص نماز صف توڑ کے جا رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، منصور صاحب انڈیا سے، وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ او بھائی، یہ تو آپ نے پورا مطالعہ پاکستان کا پورا سوال پوچھ لیا ہے۔ وضو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پیشاب کے راستے سے پیشاب کا قطرہ نکل جائے، منی نکل جائے، مزی نکل جائے، کوئی بھی گندگی پیشاب کے راستے سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا، قضائے حاجت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے، اگر خون نکلا اور اپنی جگہ پر ہی پر ہے، وہاں سے ہٹا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن خون نکل کے اپنی یعنی زخم والی جگہ سے سرایت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پیپ اگر زخم سے نکلی اور اپنی جگہ پر ہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی جگہ سے سرک گئی اور ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں زخم نہیں ہے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پٹی اگر آپ نے باندھی ہوئی ہے زخم کے اوپر تو پٹی کے اوپر جتنا بھی خون بہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پٹی سے صاف جگہ پہ اگر وہ چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی خون نکل کے بہہ جائے گا یا پیپ نکل کے بہہ جائے گی تو وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح زوجہ سے ہم بستری کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بس یہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نسوار رکھنے سے وضو کا حکم، کیا نسوار منہ میں رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسلم نذیر سعودی عرب سے۔ اسلم بھائی، نسوار، پان، گٹکا اچھی چیزیں نہیں ہیں، منہ میں رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، تھو تھو کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی منہ میں نسوار رکھ لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ نماز سے پہلے اچھی طرح کلی کریں تاکہ اسمیل نہ آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے پیاز کی اسمیل کو برداشت نہیں کیا، تو نسوار اور یہ جو گٹکے مٹکے ہوتے ہیں ان کی تو اور زیادہ گندی بو ہوتی ہے۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے، ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے، منہ دھوتے ہوئے، قلی کرتے ہوئے، یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں؟ پونچھنا چاہیے، پونچھنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا ہے انڈیا سے، شعر یاد آ رہا ہے پونچھنے سے۔ ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی محبوبہ کے دستے نازک، ان کے نازک ہاتھوں کے لیے جو میں نے پونچھا کی یوں سمجھے کہ چھوٹی سی پونچھے کو جو ہے نا پونچھی کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ صاف کرنے کا رومال جسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان کے دستے نازک کے لیے جو رومال بھیجا تھا نا تو خبر یہ پہنچی کہ وہ رومال نہیں پہنچا، تو اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے کہ یار وہ رومال بھی نہیں پہنچا۔ تو سوچو، یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا، آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک، تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے